ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہیں. ہر حال میں روایتی جوش اور ولولے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. قوم کی حمایت سے مسلح افواج ملک دشمنوں کو شکست دیں گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کاظم. آرمی چیف کا خیرپور ٹامی والا کا دورہ. بہاولپور کور کی تربیتی مشقوں کا مشاہدہ کیا. آرمی چیف کو مشقوں سے متعلق امور پر بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی. کہا پاک فوج پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ انپوز منتخب ہونا، کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. خان صاحب کا کل فیصلہ بھی وہی تھا، آج بھی جو وہی فیصلہ ہوگا، کل بھی جو فیصلہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو خان صاحب کی طرف سے آئے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات. بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب. عمر ایوب بلا مقابلہ جنرل سیکریٹری. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا. ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب اور حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر منتخب. منیر احمد بلوچ PTI بلوچستان کے صدر منتخب ہو گئے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو سربراہ PTI کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. عوام کو سننا چاہیے. اس مرتبہ عوام کی آواز کو سنا جائے گا. مجھے جو ذمہ داری ملی ہے اس کو احسن طریقے سے نبھاؤں گا. یہ منصب میرے پاس امانت کے طور پر رہے گا. سربراہ PTI چیئرمین تھے اور تا حیات رہیں گے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے چیئرمین PTI کا انتخاب سلیکشن قرار دے دیا. کہا سلیکشن کا عمل 15 منٹ میں مکمل ہوا. پریس ریلیز 1.5 گھنٹے تک روک کر رکھی گئی. نامعلوم خفیہ مقام پر یہ کیسا الیکشن تھا جس کا نہ کوئی تجویز کنندہ تھا، نہ تائید کنندہ، نہ ووٹرز تھے، نہ ووٹر لسٹ، نہ پریزائڈنگ افسر تھا، نہ الیکشن پروسیس. پارٹی میں بانی رہنماؤں اور کارکنوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. عوام، الیکشن کمیشن اور پارٹی کارکنوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیکشن کمیشن PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن پر نوٹس لے. یہ جو الیکشن ہے ان کے بارے میں تو کوئی بنیادی چیزیں ہی پتہ نہیں تھی. الیکشن کا پروگرام کیا تھا، ووٹ دینے والے کون لوگ ہوں گے، ان کی لسٹ کہاں ہے، امیدواروں سے کب نامینیشن پیپرز دیے گئے، کون لوگ امیدوار تھے، کیا وہ وقت مقررہ میں کسی نے داخل نہیں کرائے پیپر. ساری باتیں بہت مشکوک لگتی ہیں. PTI نے انٹرا پارٹی الیکشن میں عجلت میں انتخاب کیا. تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے. یہ چیزیں مشکوک لگتی ہیں. فلڈاج کے سربراہ احمد بلال محبوب نے سوالات اٹھا دیے. کہا ہر سطح پر بلا مقابلہ انتخاب ناقابل یقین ہے. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ الیکشن کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، الیکشن پروگرام کیا ہے، ووٹ دینے والے کون ہیں، ان کی فہرست کہاں ہے، امیدواروں نے کب کاغذات جمع کرائے، کون امیدوار تھے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن قابل اعتبار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن یہ نتائج قبول کرے گا. نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس. قومی، صوبائی اور مخصوص نشستوں پر پارٹی ٹکٹ اور امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا. آج سرگودھا ڈویژن پارٹی ٹکٹ دینے کے فیصلے ہوں گے. نواز شریف امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے. اجلاس میں اسحاق ڈار، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر سینئر رہنما شریک ہوں گے. سربراہ تحریک انصاف کے خط پر سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیے کے مطابق 1 دسمبر کو درخواست موصول ہوئی. دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیل نہیں دی گئی. لفافے کے مطابق دستاویز انتظار حسین پنجاتا نے کوریئر کی تھی. حیران کن طور پر سر بمہر لفافے میں موصول ہونے والی دستاویز پہلے ہی میڈیا پر جاری کی جا چکی تھی. سب یقین رکھیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے. ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ وہ جانبداری کریں گے. موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے. ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو محفوظ بنانا ہوگا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دبئی میں کانفرنس سے خطاب.
کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے پانی کی فراہمی، زراعت اور انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات $100 ارب کی یقین دہانی سے کہیں زیادہ ہے۔ 2030 تک کم از کم $6 ٹریلین ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دینا ہوں گے۔ لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے موجودہ فائنانس صرف $21 ارب ہیں۔ اس فرق کو ختم کرنا ہوگا۔ غزہ میں 7 روزہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے پھر وحشیانہ حملے، رات بھر غزہ بمباری سے گونجتا رہا۔ 3 صحافیوں سمیت 200 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے لبنانی سرحد پر بھی حملہ کر کے 3 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ سے فلسطینیوں کی امداد بھی بند کر دی۔ قطر کا کہنا ہے پھر جنگ بندی میں وقفے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ گجرات کے منصوبوں میں کک بیکس کی تحقیقات مکمل، نیب نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف $1 ارب 23 کروڑ کا ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس کے مطابق پرویز الہی اور مونس الہی نے گجرات کے لیے غیر قانونی طور پر 116 اسکیمیں منظور کرائیں، من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دلوا کر رشوت لی۔ پرویز الہی نے سب سے زیادہ 74 کروڑ 45 لاکھ روپے کک بیکس کی مد میں وصول کیے۔ مونس کا اکاؤنٹنٹ رقم ان کے فیملی اکاؤنٹس میں جمع کراتا رہا۔ پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے دوران 304 ملین سے زائد رقم جمع کرائی گئی۔ احتساب عدالت ٹرائل کر کے ملزمان کو سزا دے۔ کراچی سے مدینہ کے لیے اڑان بھرنے والی PIA کی پرواز حادثے سے بچ گئی۔ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی انجن سے چنگاریاں نکلنے لگیں، ایک انجن بند ہو گیا، فائر الارم بجنے لگا۔ کپتان نے کنٹرول ٹاور سے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت لی اور بحفاظت طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ ترجمان PIA کے مطابق انجینئرز انجن کا معائنہ کر رہے ہیں۔ انجن میں آگ لگنے کے شواہد نہیں ملے۔ مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ شام 5 بجے متبادل پرواز سے روانہ کیا جائے گا۔ اور ورلڈ کپ میں توقعات کے مطابق پرفارم کیا، نہ ٹاپ لیول کی کرکٹ کھیلی۔ قومی کرکٹر افتخار احمد کی ورلڈ کپ کے بعد پروگرام باؤنسر میں گفتگو، کہتے ہیں سوچا نہیں تھا کہ افغانستان ہم سے جیت جائے گا۔ اسپنرز اچھا پرفارم کرتے تو ورلڈ کپ میں نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ افتخار احمد کا مکمل انٹرویو دیکھیے شام 5:03 پر ARY نیوز پر۔